ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں حکومتی ترجیحات، قانون سازی اور عوامی مسائل کے اوپر بات چیت جاری رکھیں گے۔ کھوکھر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی خبر میری نظر سے گزری تو یہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کاروبار حکومت ہے، مملکت ہے، وہ کیسے چلایا جا رہا ہے، کہ ایسے ادارے جو پاکستان کے اوپر بڑا بوجھ ہیں ان کی نجکاری کی جا رہی ہے، اور حکومت کا واقعی کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے کہ معاملات نہیں ہونا چاہیے کاروبار کرنا، ریگولیٹر ایک اچھا ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ نجکاری اگر ہم نے کرنی ہے جن کے اوپر ہمیں اربوں روپے جو ہے کہ ہمیں بوجھ ہے ہمارے کندھوں کے اوپر، اس کو ختم کرنا ہے، تو اب نجکاری کی مشاورت میں صرف اور صرف تقریباً 2 ارب ہم لگا چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی نتیجے میں نہیں پہنچے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ ہماری ترجیحات ہیں کہ ہم جو کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اربوں روپے صرف کر جاتے ہیں لیکن ان کو فیصلہ نہیں کر پاتے لیتے۔ تو یہ آپ سمجھتے کہ قوت فیصلہ کی کمی بھی اس وقت ہمیں جو ہے کہ یا قیادت کی کمی یا مردم جو اچھے ذہن ہے اس کی کمی ہوگی ہے پاکستان میں کہ ہم بالکل خالد کی طرف جا رہے ہیں؟ خالد، یہ ایک ڈیسیژن میکنگ کی ڈائیکاٹمی ہے اور ایک پولیٹیکل ڈائیکاٹمی ہے۔ اب اس کے اندر صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے کہ جو اس سارے پروسیس کو ہونے نہیں دیتی ہے، پبلکلی کہتی ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے کہتی ہے چونکہ جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے ساری چیزوں کو نیشنلائز کیا تھا، اور وہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی تھی یا پاکستان کا جو بزنس تھا، آج اس نے ثابت یہ کیا ہے کہ شاید وہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ جس سے پاکستان آج تک جو ہے وہ سبل نہیں رہا۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں مین اسٹریم پی ٹی آئی بھی ہے، مسلم لیگ بھی ہے، اور بھی جو پارٹیز ہیں، وہ جب گورنمنٹ میں نہیں ہوتی تو وہ اس کا رونا روتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اداروں کو بہتر ہونا چاہیے۔ جب یہ گورنمنٹ کے اندر آتی ہیں تو یہ ایک لسٹ لے آتی ہیں، اور پہلی لسٹ جو کیبنٹ کے اندر جاتی ہے کہ جی یہ ایک لسٹ ہے جو پچھلے 30 سال سے چل رہی ہے، ان کی پریورٹی ڈیفائن کریں۔ کبھی پی آئی اے اوپر چلا جاتا ہے، کبھی اسٹیل مل نیچے چلی آتی ہے، کبھی کوآپریٹو اوپر چلے جاتا ہے، کبھی نیچے چلا آتا ہے، کبھی آپ کی ایس این جی پی ایل اور جیسے ان کے مالی معاملات اچھا وہ اس کے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ہمارا جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے اس میں بہت فلاز ہیں، اور وہ میں نے جو آپ کے ڈائیکاٹمی کی بات کی ہے وہ ڈائیکاٹمی آگے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ سٹیل مل کے اندر نہ جاتی اور ہمارا سب کا اس پہ اتفاق ہے تو آج پاکستان کی سٹیل مل کی وہ حالت نہ ہوتی۔ جب آپ نے 95-65 کے اندر وابڈا کو آپ نے بریک ڈاؤن کیا تو آپ نے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا تھا کہ لوکلی آپ کام کرے، آپ نے نہیں کیا، اور 550 ارب روپے پہ آپ چلے گئے۔ پی آئی اے کے اندر آپ نے پولیٹیکل بھرتیاں کی، اور اس سے جو ایئر لائنز نکلی وہ دنیا کی ٹاپ کی ایئر لائنز رہیں، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 13 جہاز کے ساتھ ہم کیوں نہیں بہتر کر سکتے۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈر ہے یا جو ہماری بیوروکریٹک لیڈر ہے ان کے یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ جب گورنمنٹ کے اندر ہوں گے انہیں یہ سوٹ کرتا ہے، اپوائنٹمنٹس، پوسٹنگ، ٹرانسفر، یہ سارا سوٹ کرتا ہے، اپنے بندے لانے ہیں۔ جب گورنمنٹ سے باہر ہوں گے تو اگلی کو گورنمنٹ کرے گی، اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ حل اس کا یہ ہے، وے فارورڈ کا یہ ہے، حل اس کا یہ ہے کہ ایک یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، آپ نے کہا یہ چینجز آزاد صاحب نے بھی کہا، اس لیے نہیں آتی کہ یہ پولیٹیکل سروائیول کے لیے یہ پارٹیز رہتی، چونکہ جب الیکشن آتا ہے اپوزیشن ڈسکریڈٹ کرتی ہے، وہ پولیٹیکل سروائیولز کے اندر لگے رہتے ہیں، اور اسی سروائیول کے اندر آپ کا ٹائم جو ہے وہ ذکر جاتا ہے، اور آپ کا جو اوریجنل ایشو ہے پاکستان کا آؤٹ ڈیٹڈ نظام وہ اسی جگہ رہتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اگلی چیز آتی ہے تو وہ باری ٹرن ہو جاتی ہے۔ اب 13 کے اندر دیکھ لیں اور 18 تک آپ دیکھ لیں، کیا پاکستان کی اپوزیشن نے حکومت کو کام کرنے دیا؟ 2018 سے 22 تک آپ دیکھ لیں کہ کیا پاکستان کی اپوزیشن نے کام کرنے دیا؟ اور آج آپ دیکھ لیں کہ 2024 کے اندر الیکشن ہو، یار اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ، لیکن سسٹم کو تو ڈسکریڈٹ نہ کریں۔ آپ اس ملک کی گورننس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، آپ اس کی انویسٹمنٹ کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ریٹنگ آتی ہے ہم اس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، اگر ایس آئی ایف سی کام کر رہی ہے ہم اس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں۔ تو جب ملک کے اندر بیٹھ کے اس میڈیا کے اوپر ڈسکریڈٹ کریں گے تو باہر کا بندہ کو پاگل ہے جو اس ملک کے اندر آئے گا۔ یہ وہ ایریاز ہے کہ جس کے اندر انہیں یونینیمس آئی ہے۔ سیاسی جماعتیں اپوزیشن حکومت کو اوور ٹرن کر دیتی ہے، تو کھوکھر صاحب میں آپ کو اوور ٹرن کر رہا ہوں تاکہ آپ کے بعد اب محمد صاحب کو باری دیتے ہیں تاکہ باقی جو ٹائم تھوڑا سا بچا ہے وہ بھی ہم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر لیں۔ محمد صاحب، ایک تو یہ ایشو جو ہے کہ ہمارے ہاں احسان کھوکھر صاحب جس کی نشاندہی کر رہے تھے کہ پولیٹیکلی ہم جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے حکومت کو ٹف ٹائم ہی دینا ہوتا ہے، اس نے پولیٹیکل کریڈٹ لینا ہوتا ہے۔ دوسرا ساتھ ہلکا سا مجھے بلوچستان کے حوالے سے بھی ذرا کہیے گا کہ یہ جیسے ہم یہ نجکاری کا معاملہ ہے ویسے ہی بلوچستان ہم بچپن سے یہ دونوں چیزیں سنتے آ رہے ہیں کہ بوجھ ہیں اور ہم نے حل کرنا ہے، وہ دہشت گردی خطرناک ترین ہے، اس کو حل کرنا ہے، لیکن حل نہیں ہو پا رہے۔
کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ ایک تو جیسے ابھی آزاد صاحب بات کر رہے تھے نا کہ ہم لوگ مطلب سوچ سمجھ کے نہیں کرتے. ہمارا بیسیکلی جو ریاکشن ہے وہ نی جرک ریاکشن ہے. اچھا نی جرک ریاکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں دماغ انوالو نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ نی پہ آپ ایک وہ چیز مارتے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کے اسپائنل کارڈ تک جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے اور آپ کا جو مسل ہے وہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دماغ استعمال نہیں کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کے بہت زیادہ پولیٹیشینز وہ اپنا دماغ نہیں استعمال کرتے, اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس میں کرکٹ کی میں ایس ایچ او سے ایک ہی ایس ایچ او کا مسئلہ یہ. ہاں نہیں میں ادھر بھی آتا ہوں, لیکن پہلے کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم کرکٹ کے ہم یہاں پہ سرجری کریں گے, سرجری کے بعد بنگلہ دیش نے پاکستان کو, ویسے وہاں بھی ایک ایس ایچ او لگا دیں کرکٹ ٹیم ٹھیک ہو جائے گی. سر یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ میں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں ان کا اب آپ دیکھیں نا, اگر آپ سیریسلی دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, آپ مجھے بات بتائیں 2000 سے وہاں پہ ایئر 2000 سے پچھلے 24 سال سے وہاں پہ آرمی بیٹھی ہوئی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یار یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ مطلب یو آر ایکچولی وداؤٹ تھنکنگ یو آر ڈیمیننگ یور اون. اولمپکس میں تھے وہ عارف حسن صاحب, کرکٹ میں تو نجم سیسری صاحب اور اشرف زکا صاحب اور نہیں دیکھیں بات نہیں ہے, یہ بڑی سیریسلی بات ہے. وہ عارف حسن صاحب جو جب آپ دیکھیں نا, جب آپ نالائق بندوں کو ایسی جگہوں پہ لگا دو گے تو وہ اپنے سٹیٹمنٹ سے اپنے ہی اداروں کو ڈیمین کر رہے ہیں, وہ ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں. پھر باقی جو بات ہے دیکھیں ایک اور چیز بات ہے, ابھی بات ہوئی تھی ایس آئی ایف سی کی. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ایز اے پولیٹیشین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی شوڈ ناٹ بی دیئر. اس کی بجائے جو پراپر چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو لے کر چلے, جو صحیح ادارے ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے کیوں یہ جو ہم لوگوں نے سارے جو اس سسٹم کو خراب کیا ہوا ہے, ہم نے سارے کیے ہوئے ہیں, وہ ہم نے یہ کہ ہم نے نئی چیزیں کیا. میں مثال دیتا ہوں, اگر ہم دیکھیں ہم لوگ سارے پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کہ 2013 2018 2024 کے الیکشنز ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں یہ الیکشنز کراتا کون ہے؟ ہم الیکشن کمیشن کو نہیں دیکھتے. انہوں نے 2013 میں ایک چیز انٹروڈیوس کی, 2018 میں دوسری چیز انٹروڈیوس کی, 2024 میں تیسری, تینوں کی تینوں چیزیں ان کی فیل ہو گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی یا ان کا ول نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اور ابھی اس کو ریورس بھی کر لیا الیکشن ایکٹ کے ذریعے کچھ چیزوں کو. دیکھیں دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. ہم لوگ چیزیں ایسے کر رہے ہیں, ہم لوگ ڈیسیژن میکنگ ایسی ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کو خراب کر رہی ہے. اگر اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں, آپ عاطف میاں صاحب کی ٹویٹس پڑھ لیں. عاطف میاں صاحب نے پورا بتایا فائنینشلی 1980 سے لے کے 2018 تک پورا بتایا کہ پاکستان کا گراف کہاں ہونا چاہیے تھا اگر وہ صحیح کام کرتا, اور کہاں ہیں. اگر ہم لوگ یہ یاد رکھیں 1980 میں ہم انڈیا سے بہتر تھے, بنگلہ دیش سے بہتر تھے. آج انڈیا 3500 جی ڈی پی پر کیپٹا انکم پہ بیٹھا ہوا ہے, ہم لوگ 1700 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور گراف کا بتایا, انہوں نے کہا 1995 جہاں پہ انڈیا اور پاکستان کا جو مرج ہوتا ہے کہ ان کا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا اور ہمارا گراف نیچے جانا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ 1995 سے بھی جو ہمارا گراف تھا اگر وہی ہم وہ کر لیتے تو آج کے جی ڈی پی سے 4 گنا بہتر ہوتا. پولیٹیکل ڈیسیژن بھی نہیں ہے, پولیٹیکل ول نہیں ہے شاید. اس کی وجہ ہے نا ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل, اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل میرٹ نہیں ہے. جب پولیٹیکل میرٹ نہیں ہوگا تو ہم وہی خواجہ آصف صاحب والی بات یہ ہے کہ وہ سسر کہے گا کہ میرے داماد کو رکھ لو, یہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں, تو ہم اس کے داماد کو وہ بنا لیں گے, چیف بنا لیں گے. جب آپ کے اس قسم کے ڈیسیژنز ہوں گے تو کیا ہوگا؟ محمد صاحب یہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, ان لاز کی حکمرانی ہوتی ہے. یہ بڑا کامن سا جملہ ہے. ریاست صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. تو یہ بتائیں کہ یہ لاز اور ان لاز سے ہم کیسے باہر نکل کے, یہ بلوچستان بڑا سنگین مسئلہ ہے, آپ نے بھی بچپن سے ہی سن رہے ہوں گے, ہم بھی سن رہے ہیں, اور یہ نجکاری بھی اور پرائیویٹائزیشن اور اکنامک مینجمنٹ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں 30-40 سال سے, لیکن وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو آپ کے نظر کے اندر بنیادی مسئلہ کیا ہے اور اس سے حل کیا کرنا ہے؟ میں پہلے آپ کا شعر مکمل کر دوں. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آزادی کو, میں تھوڑا سا خالد بھائی ایک بات اور کہنا ہے, ہماری قوم جو ہے نا اس جیسی کوئی قوم نہیں ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں اس قوم جیسی محب وطن قوم کوئی قوم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, میں ایک مثال دوں گا. ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر جو لینڈنگ رائٹس ہیں پاکستان کے,
جو پاکستان کی وہاں پہ سلاٹس پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی. جو اوورسیز پاکستانی ہے, جو ہمارا سرمایہ جو پاکستان کو بہت سارا زر مبادلہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور ہماری اکانومی کو وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں, ان کو یہ گلا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہاں پہ آپ کی پی آئی اے کی فلائٹ ڈائریکٹ جاتی نہیں. ان کے بزرگ 19 گھنٹے انسٹیڈ آف 7 یا 8 گھنٹے کی فلائٹ پہ جانے کے وہ وہاں پہ خواری کاٹتے ہیں, اور ان لوگوں کو ہے. اب آپ دیکھیں پرائیویٹائزیشن, ہر چیز آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جائیں گے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا. آپ دیکھیں صحت آپ کر دیں گے تو غریب آدمی کو پہلے نہیں وہاں پہ میڈیسن ملتی, تو جب اس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں گے تو پھر اس کے لیے اور پرابلم ہوگی. اسی طرح باقی ادارے, آپ سٹیل مل ہے جو بیک بون تھی آپ کی, آپ نے یہ سارا نظام آپ جو آتا ہے اس نے ذمہ داری نہیں کبھی لی, اس نے کبھی سیریسنس دکھائی نہیں ہے کہ یار یہ ہمارا ایسٹ ہے, اس کو ہم نے بہتر کرنا, بجائے کہ اپنے گلے سے اتار کے اور وقتی طور پہ کوئی فیصلہ کر کے کسی کے کھاتے میں آپ ڈال کے چلے جائیں. تو اس کو آپ جب تک سٹیم لائن چیزوں کو نہیں کرتے آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. یہ قوم ٹیکس دے رہی ہے, دیتی ہے, لیکن اس ٹیکس کے ریٹرن میں ان کو کیا ملتا ہے. دیکھیں جو ٹیکس دیتا ہے, میں ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہوں, میں ہر سال ٹیکس دیتا ہوں, ان ریوارڈ آف دیٹ, مطلب ٹیکس پے کرنے کے باوجود مجھے کیا فیسیلیٹیز ملتی. یہ ہر شخص جو ٹیکس پیئر ہے وہ سوچتا ہے. تو آپ کو اپنے اس نظام کو اپ گریڈ کرنا ہے اور اس کو واقعتاً ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانی ہے. اب دیکھیں یو کے اندر آپ, میں مثال دینے جا رہا ہوں, وہاں پہ کونسلز ہے, ایک آخری بات, کونسل ہے وہاں پہ. اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے تو اس کو وہ منتھلی اس کو الاؤنس بھی دیتے ہیں, اس کو گھر بھی دیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے ویلفیئر سٹیٹ کا, یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے, ہمارا دین بھی کہتا ہے. یہ نظام ہم نے اس کو فالو کرنا تھا, یہاں تو اس کو فالو نہیں کیا جا رہا. گالاں پیندیاں ایتھے سویرے شام بے روزگار نو گالاں پیندیاں. جی وہ بیچارہ گھروں بھی خوار ہوندا تے باہروں بھی خوار ہوندا, اس بیچارے تے جینا آرام ہے. احساس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ریاست علی اعزاز صاحب بہت شکریہ آپ کا, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یقینی بات, اچھی ایک بات محمد صاحب نے بھی کہی کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے rather than کہ ان لاز, یعنی کہ اکبر پروری نہیں ہونی چاہیے, میرٹ کے اوپر ہو تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شبیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.